نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 155 تفسیر مفتی سعید۔ ان الذین تولوا منکم، اور وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس دن تم میں سے، اب صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب ہے، جن لوگوں نے منہ پھیر لیا تھا تم میں سے، یوما اس دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے، دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے، ایک گروہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا۔ انما استزلهم الشیطان، یقیناً شیطان نے کیا کیا تھا، مستزلهم انہیں اصل راہ سے ہٹا دیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی راہ سے ہٹا دیا تھا، ڈگمگا دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا درہ نہ چھوڑتے، اپنی جگہ نہ چھوڑتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جمے رہتے، لیکن ہوا کیا، استزلہ یہ زلہ کا لفظ جو ہے نا، یہ ہے، اس پہ یہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ اچھا صاحب، یہاں لفظ یہ آیا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ اور 34 نمبر آیت، یہاں لفظ یہ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس دن جس دن دو فوجیں آپس میں ٹکرائی ہیں، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں کیا کیا، ہٹا دیا، ڈگمگا دیا۔ زلہ کا لفظ آیا نا، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا آدم آپ اور آپ کی اہلیہ بس تم دونوں اس جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو کھاتے رہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ تم بے انصاف ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا۔ دیکھا زلہ کا لفظ یہاں بھی آیا ہے نا، یہی لفظ یہاں بھی آیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اگر اعتراض ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے، حوا پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے، جو وہاں جواب دیتے ہیں وہ یہاں دے لیں۔ اور آگے کیا ہے، بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، اللہ نے فرمایا اور شیطان نے تمہیں ڈگمگا دیا، کس وجہ سے، ان کے گناہ کی شامت کی وجہ سے۔ گناہ کیا ہو گیا تھا، جو بھی گناہ ہوا احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، کیوں ہٹے، اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان سب چیزوں کو معاف کر دیا، دوبارہ فرما دیا۔ پہلے کہا عَفَا عَنْهُمْ، انہیں معاف کیا ہے، دوسری مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب چیزوں کو معاف کر دیا۔ اور اللہ جب بخش چکا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تو پھر کیا بحث کی بات رہ جاتی، اللہ نے کہا ہم نے بخش دیا، ختم ہوئی بات۔ ان اللہ غفور، اور اللہ ہے ہی در حقیقت مغفرت کرنے والا، بخشتا رہتا ہے، حلیم اور حلم والا ہے۔ اگر گناہوں پہ بخشش نہ دے یا ڈھیل نہ دے تو پھر تو دنیا میں کوئی رہے ہی نہ۔ حلیم ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے، لیکن جب حلم کی ایک حد ہو جاتی ہے پھر پکڑ لیتا ہے، وگرنہ اللہ کسی کو بھی یک بارگی نہیں پکڑ لیتا۔ غفور کے بعد حلیم کا جو لفظ لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے، بڑا بردبار ہے اور بڑے تحمل والا ہے، ایک دم سے نہیں پکڑ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے معاملے میں جتنی باتیں اب تک ہو گئیں ان میں اللہ تعالی نے دو مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے انہیں معاف کیا۔